خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے یہ بات ہے جو ہڈ رامی کا یا آپ کہہ لیں کہ ایسی سچویشن میں پھنس گئے ہیں کہ وہ کام نہیں کر پا رہے, تو انہیں تھپکی کی انکریجمنٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور کاؤنسلنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. ہمارے یہاں پہ سیٹ اپ ہی نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج کل معاشرے کے بیچ میں نوجوان کام نہیں کر رہے اور اس کے پیچھے جو وجہ ہے ہم وہ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اور اس پہ بات کریں گے سب مل کے آج کہ کیا اس کے پیچھے خالصتاً وجہ کیا بنتی ہے. کام نہیں کر رہے یہ چیز نہیں ہے. دو مطلب کہ آ سکتے ہیں فیکٹر. ایک فیکٹر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کام کرنا چاہ رہا ہے, اسے اپرچونٹی مل ہی نہیں رہی. اب بات ہوتا ہے کہ جب ایک بندہ یا یونیورسٹی سے یا کالج سے مطلب کہ یا کہہ لیں کہ گریجویٹ کر کے نکلتا ہے, اب وہ کنفیوز ہوتا ہے. کنفیوز کیسے ہوتا ہے؟ پراپر گائیڈ لائن ہی نہیں ہے اس کے پاس. اس نے کرنا کیا, ایک تو ہم اپنی فیلڈ جو ہے وہ اپنے انٹرسٹ کے اکارڈنگلی چنتے ہی نہیں ہیں. ہم چنتے ہی نہیں ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم نے جانا. ہم تو بس ٹھیک ہے نمبر اتنے آ گئے ہیں, ادھر بھی اپلائی کرو ادھر بھی اپلائی کرو, ہاں یہ چیز آ گئی ہے ٹھیک ہے اس میں گھس جاؤ, رٹا لگا کے پاس ہوتے ہیں باہر آ جاتے ہیں. اب جب پروفیشنلی ہم اس چیز میں آتے ہیں تو ہمیں اب فیس کرنا پڑ رہا ہے کہ ہمارا انٹرسٹ ہے ہی نہیں. اب نئے سر سے ہمیں انٹرسٹ بلڈ کرنے کے لیے ٹائم لگتا ہے. اب ششپن میں ہوتے ہیں, یا تو آپ کے پاس ایک جاب کی اپرچونیٹی ہے یا آپ کے پاس ہے بزنس. تو آپ کیا کرتے ہو؟ اگر تو گھر والے پریشر ہے یہ وہ سارا, آپ اس میں انٹر تو جاب میں ہو جاتے ہو, آپ نہیں کرو گے اسے, ویسے پرفارم نہیں کرو گے کہ جس میں آپ کا پیشن ہے. مسئلہ ہمارا یہی ہے کہ ہم اپنے پیشن کو دیکھتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا پیشن کیا ہے. یا تو گھر والوں کے برڈن پہ ان کے پریشر کی وجہ سے ہم فیلڈ چوز کر لیتے ہیں کہ اوکے ڈاکٹر یا انجینئر ہی بننا ہے بندے نے. یعنی کہ جو گھر والے آپ پہ پریشر ڈال رہے ہیں اس وجہ سے آپ کام کرنا چاہ رہے ہو جلدی سے جلدی اور کام کر لیتے ہو, اور جب وہ کام آپ کے اکارڈنگ نہیں ہوتا تو آپ اسے چھوڑ کے بھاگنا چاہ رہے ہو. وہ یہ چیز ہے کہ ایک چیز میں پرٹیکولر چیز میں آپ کا پیشن ہے, تو جس چیز میں آپ کا پیشن ہے ڈیفینیٹلی آپ اسی میں گرو کرو گے کیونکہ آپ لگن کے ساتھ اس کو کام کرتے رہو گے. لیکن ایک میں آپ کا پیشن ہی نہیں ہے, آپ اس میں بس گھسے ہی ہو, تو آپ پھر بھائی 4 سال کرو گے 5 سال کرو گے, اس کے بعد آپ نہیں یار اب میں نے نہیں, مجھ سے نہیں ہوگا یہ. اچھا میں نا اس میں تھوڑا سا ریئلسٹک ہو کے بات کروں گا کہ انسان کا نا پیشن ایک ہوتا ہے کہ وہ بہت میٹر کرتا ہے, مانتا ہوں اس بات کو. لیکن نا بعض اوقات نا آپ کو نا آپ کے پیشن کے ریلیٹڈ نا آپ کو اپرچونیٹی نہیں ملتی, یا آپ اس کو نا گین کرنے کے لیے نا آپ کو کچھ نا آثار نظر نہیں آ رہے ہوتے. تو اس کیس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کہہ لو کہ آپ غلط طریقے سے یا کسی کے دباؤ میں آ گئے گھر والوں کے, یا یہ ڈگری کر لو یا یہ کر لو. آپ ایک ڈگری میں انٹر تو ہو گئے ہو لیکن آپ سے نہیں ہو رہا, آپ اسی ٹائم یہاں پہ چھوڑ دو کیونکہ قصور صرف اس کا خود کا ہی ہے سارا. تو اس نے ڈگری پھر کی کیوں؟ اگر نہیں تھا پیشن تو ڈگری نہ کرتا, سیدھی بات کرتا کہ نہیں میں ڈگری نہیں کر سکتا بھائی میں بزنس ہی کروں گا یا جو میرا پیشن ہے میں وہ کروں گا. اگر آپ کہہ دیتے ہیں کہ جی گھر والوں کی طرف سے کچھ پریشر ہے یا کچھ مجبوریاں ہیں, میں نے ڈگری کرنی ہی تھی, چلو ڈگری کر لی. پیشن کو آپ کسی بھی ایج میں کنٹینیو کر سکتے ہو ٹھیک ہے, لیکن آپ کے اوپر جو ذمہ داری ہے نا وہ آپ کو سمجھنی پڑے گی کہ مجھے یہ میں ادھر اب آ گیا ہوں, مجھے یہ کرنا ہی پڑے گا ہر صورت میں. یعنی کہ اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے کام کو کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ذمہ داری سے بھاگ ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ملک میں بے روزگاری بہت زیادہ ہے. مجھے نہیں لگتا بے روزگاری ہے ملک میں, کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جب ہم یونیورسٹی میں جاتے ہیں نا ہم وہی بات کمفرٹ زون ہم میں اتنا ہے کہ ہم اس سے نکلنا نہیں چاہتے. ہم کہتے ہیں کہ ہم پیسے پے کر رہے ہیں, ہم ڈگری کریں گے اور ڈگری ختم ہوتے سارے ہمیں ساتھ میں ملے گی جو مل جائے گی ایزیلی, اور ہمیں وہاں جا کے بھی کچھ نہیں کرنا پڑے گا, ہم ادھر بھی ایک کمفرٹ. یعنی کہ ہم آرام پرست ہیں, آسانی پرست ہیں, اس وجہ سے ہم کوئی اسٹرگل کرنا ہی نہیں چاہ رہے کام کے لیے نا. تو اس لیے اگر یا خیالات کی دنیا میں محو بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی سوچ سے آگے نہیں بڑھنا چاہ رہے, صرف سوچ رہے ہیں کام کو کرنا نہیں. وہ اس میں تھوڑا سا ایجوکیشن سسٹم کا بھی ہے رول کہ آپ دیکھیں نا, آپ بچہ یونیورسٹی جا رہا ہے یا کالج جا رہا ہے تو وہاں جو آپ کو ٹیچرز ہیں وہ جو ہے ہمارا سلیبس ہے وہ تو چلو کور کروا ہی دیتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے, اسائنمنٹس دے دیں یا پریزنٹیشن دے دی, پڑھایا نہیں پڑھایا وہ الگ بات ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ کو تھوڑا سا رسپانسبل بھی بنائیں
کہ آپ کو اپنی ذمہ داری سکھائیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے, سکھائیں, سمجھائیں اور پریکٹیکلی کچھ کاموں کو کر کے دکھائیں. اب سب سے بڑی بات ہم دیکھیں, اب جس یونیورسٹی میں پڑھا ہوں نا, بلکہ سب جگہ ایسے ہی ہوتا ہے, ہر جگہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ نا کمپیوٹر کے اسٹوڈنٹ ہو, لیکن آپ کا نا پریکٹیکل لیا جا رہا ہے پیپر پہ, آپ ریٹن لیا جا رہا ہے پریکٹیکل, پروگرام آپ ہاتھ سے بنا رہے ہیں, یعنی کہ پریکٹیکلی آپ کو کچھ کروایا ہی نہیں جا رہا, یہاں تک پریکٹیکلی آپ کو پڑھایا جا رہا ہے. کچھ نہیں آتا ہے کہ آپ نا ورڈ میں آپ نے نا ایک پیراگراف لکھنا ہے, تو یہ بھی پروسیجر لکھیں, یہ بھی سہل پرستی کی طرف ہی آپ کو لے کے جایا جا رہا ہے نا. مطلب کہ اگر آپ کو پریکٹیکل کروائیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کو کچھ کام ایکسٹرا کرنے پڑیں گے, ایفرٹ کرنی پڑے گی, آپ کو اسٹرگل کرنی پڑے گی اس کے لیے. اور اس میں جب آپ پریکٹیکلی کسی چیز کو کرتے ہو نا تو آپ بہت ڈیپلی اس کو دیکھتے ہو اور آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے, قریب سے دیکھ سکتے, قریب سے دیکھتے ہو آپ سے. لیکن رحمان نے ایک بات کہی ہے کہ وہاں پہ رسپانسیبل بننا مطلب سکھایا جانا چاہیے, وہ نہیں سکھایا جاتا. یعنی کہ اس سے پہلے بات ڈسکس ہوئی تھی کہ اگر ڈگری جو ہے نارملی پاکستان میں ڈگری بچہ اپنی مرضی سے کرتا ہی نہیں, ٹھیک ہے, وہ اس پہ عائد کی جاتی ہے, ٹھیک ہے, ڈگری عائد ہو گئی, وہ ڈگری اسٹارٹ کر دی اس نے. آپ اب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یونیورسٹیز میں وہ جو پیرنٹس نے یا کوئی بڑے کسی کزن نے کہہ دیا کہ یہ کر لو, تو پیرنٹس نے اس کی مان لی, کسی چچا زاد نے پھپھو زاد نے بول دیا, ٹھیک ہے, یا وہ کر رہا ہے تو چلو تم بھی یہی کرو گے. وہ جو اس کے گلے میں ڈھول پہنا دیا ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یونیورسٹیز میں چاہیے کہ وہ ڈھول کو بجانا سکھانا چاہیے, جو ڈھول گلے میں پڑ گیا ہے نا اس کو بجانا سکھانا چاہیے. چونکہ آپ نے اپنا پیشن پرسو نہیں کیا, آپ نے اپنا جو آپ کا جنون تھا یا جس کام آپ کر سکتے تھے آپ نے وہ نہیں کیا, آپ کسی کے پیچھے لگ گئے ہو یا آپ نے کسی کی بات مان کے یہ ڈھول گلے میں ڈال لیا, اب اس کو بجانا ہے ایٹ اینی کاسٹ. یہ بھی ہے نا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میرا پیشن ہے بھی کیا, یعنی آپ کو پتہ بھی ہونا کہ وہ بندہ ڈٹ جائے کہ میں ڈٹ جاتا ہوں, میں نے یہ نہیں کرنا, مجھ سے میرا اس میں من نہیں ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں میرا من ہے نہیں ہے. یہ بھی سینس آف کا جواب نہیں ہوتا کہ نہیں کرنا تو پھر تو کی کرنا. ہاں, سینس آف رسپانسبلٹی کی بات کر رہے ہیں نا, کہ مطلب کہ ٹھیک ہے اگر آپ اپنا پیشن پرسو نہیں کر سکے تو ٹھیک ہے, آپ اسے کسی بھی ایج میں جا کے کر سکتے ہو اگر آپ کا پیشن ہے, لیکن آپ کو رسپانسبلٹی کو سمجھنا چاہیے کہ پیسوں کی جو ضرورت ہے وہ آپ کے گھر کو اور آپ کی زندگی میں کتنی ہے, اس حوالے سے آپ کو کام کرنا چاہیے. عمر بھائی آپ اس پہ کچھ کہیں. کام اگر کسی نوجوان سے آپ یہ پوچھیں گے کہ یار تم کچھ کردا کہ نہیں, اگر تو وہ بے روزگار ہے نا تو وہ یہ لازمی یہ بولے گا کہ یار میرے کو کم کوئی نہیں ہے گا. یہ جھوٹ ہے کہ کم کوئی نہیں ہے گا, کم ہے, انہوں اپنے مطلب کا کم نہیں مل رہا, یہ الگ گل ہے. دوسری بات, اگر جاب اور بزنس میں اگر آپ کسی کو برتری, میری رحمان سے نا بات ہو رہی تھی 2-3 دن پہلے, اچھی خاصی یہ جاب کر رہا ہے, اچھے خاصے پیسے لے رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ مجھے کہہ رہا تھا یار میں 2-3 سال جاب کر کے نا تو میں بزنس کرنا ہوں. جاب چل رہی ہے, ہے رسک تے بزنس سٹارٹ کرنا چاہتا ہے کہ پتہ نہیں بزنس چل رہا ہے, جاب چل رہی ہے. ایک تو یہ کیڑا ہے نا ہمارے میں, ٹھیک ہے یار, تیری تو ایک سکل تیرے کول ہے, اس سکل دے وچ تو مطلب کہ پیوست ہو گیا, ٹھیک ہے, ایک کام ہے, ایک سکل ہے, تو انہوں لے کے کیری کر. تو بزنس کیوں کرنا ہے؟ نہیں, وہ اسی سکل میں بزنس کر سکتا ہے نا بھائی, اسی سکل میں بزنس کر سکتا ہے. اس نے مجھے یہ کہا تھا میں کوئی بھی بزنس کروں گا بھائی کے ساتھ. یہ ویسے نا عمر بھائی تھوڑا سا آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, یہ بڑی اچھی بات ہے. اگر وہ اسی فیلڈ میں بزنس کرے تو وہ اس عمل میں آ گیا کہ وہ ڈلیور کرنا چاہ رہا ہے لوگوں کو جو اس نے سیکھا, ہاں ٹھیک ہے, جو نالج اس نے سیکھ لیا وہ بانٹنا چاہ رہا ہے. میں سیلف امپلائمنٹ میں آ ایک یہاں پہ نا ایک مجھے اسی بات سے نا مائنڈ میں ایک بات چل رہی تھی تھوڑی سی, تو اشفاق احمد صاحب کی ایک بات یاد آئی. وہ یہ کہتے تھے کہ انسان کو, میں مطلب ایگزیکٹ مجھے نہیں یاد, کافی دیر پہلے زاویہ پروگرام میں انہوں نے یہ بات بولی تھی کہ انسان کو نا اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے, اور یہ انسان ایسا وہ ہے نا بدبخت ہے کہ یہ پیسے دے کے نا غلامی خریدتا ہے. اگر ہم بات کریں نا آپ کے جاب یا بزنس میں آپ کو کیا کرنا چاہیے, تو ہر بندہ بزنس کے کیلیبر کا بھی نہیں ہوتا, ایک چیز. ہاں, اب دوسری بات, نہیں کیلیبر کا وہ اپنے آپ کو نہیں سمجھتا کہ ایکچولی وہ نہیں, وہ ہے مطلب کہ نہیں کر سکتا. ہاں اچھا,
اب جو جاب ہے, کچھ رحمان والی بات کو میں کیری کروں گا کہ آپ کو ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے سب سے پہلے. اب آپ کا کیونکہ آپ پیشن لے لیں آپ یا اپنا گول لے لیں یا ایم لے لیں کہ آپ نے یہ اچیو کرنا ہے. اب اس کو اچیو کرنے کے لیے آپ صرف خیالی پلاؤ نہیں بناؤ گے, آپ اس کے سب گولز میں اس کو ڈیوائڈ کرو گے. اپنے ان سب گولز کو اچیو کرنے کے لیے خواص میں جاب آئے آپ کی, خواص میں مطلب کہ آپ کو کوئی اپنا ایکسٹرا آرڈنری کام کرنا پڑے, تو وہ سب گولز ہوں گے آپ کے. وہ جاب بھی آپ کی اسی گول کا ایک حصہ ہوگا, آپ کے پیشن کا حصہ ہوگا ایکچولی. اچھا, اب آپ نے یہ اگر امپلیمنٹ کر لیے, سب گول اچیو کر لیے, اب آپ بزنس اگر نہیں نہ کرو گے تو آپ بہت بڑے بیوقوف ہیں. کیونکہ بزنس وہ چیز ہے کہ جس میں آپ نوکریاں بانٹتے ہو, نوکریاں بانٹ رہے ہو تو آپ آسانیاں بانٹ رہے ہو. اچھا, ہاں, یہ نہیں کہ آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ یہ جو جاب ہے نا اس کو بھی مطلب تعلیم کا ایک حصہ سمجھے گا. ہاں جی, ہاں جی. نہیں, یہ ویسے نا یہ جو بات ہے اس کو ہم اگر ایگزامپل لیں نا ریلیجیسلی, تو تجارت کا کہا گیا ہے, تو تجارت کاروبار ہی ہوتا ہے اور تجارت کو اولین ترجیح دی گئی ہے. تو وہ کوئی ایسا کام کہتے ہی نہیں ہے جو ہر انسان نہ کر سکتا ہو. پہلا انٹروڈکشن سیشن تھا ہمارا یونیورسٹی میں, ہم دو دوست پیچھے بیٹھے, دوست بعد میں بنے ہیں ویسے ہی, مطلب جانتے نہیں تھے ہم, دو بیک بینچرز پیچھے بیٹھے ہوئے. تو ساری کلاس سے پوچھ لیا انہوں نے, میڈیا اسٹڈیز کی کلاس تھی, ساری کلاس سے میڈم نے پوچھا تو وہ میں جلدی جلدی سنا رہا ہوں. انہوں نے کہا جی کیا کیا بننا ہے, کوئی یہ کہہ رہا ہے جی میں نے یہ جاب کرنی ہے, میں نے یہ ایڈیٹر بننا ہے, یہ وہ سارا کچھ. تو ہم دو جب پیچھے پہنچے تو اس سے دوسرے سے پوچھا, لڑکے سے, علی عباس تھا اس کا نام, تو اس سے کہا, انہوں نے کہا جی میں تو ذمہ دارہ کرنا, میں ذمہ دارہ کرنا ہے. میں کہا میم میں پروڈکشن ہاؤس بناؤں گا. کیا میم دیکھیں اتنے لوگ ہیں, ان کو کسی نے جاب بھی تو دینی ہے. اچھا, اب بات یہاں پہ جو یہ کوڈ کرنے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ بھائی آپ کو آپ کی وشز اللہ تعالیٰ کہیں پوری بھی کر رہا ہوتا ہے, آپ نہیں سمجھ رہے ہوتے. اب میرے منہ سے وہ نکلے الفاظ مجھے بڑے اچھے طریقے سے یاد ہے, اس کے پیچھے مقصد کیا تھا کہ مجھے کسی کو جاب دینی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ میری ڈیزائر اللہ تعالیٰ نے پوری کی, ایک چھوٹے سے لیول پہ, لیکن میری ہوئی. گارمنٹس کی شاپ کر رہا تھا حسن بھائی, آپ کو تو پتہ ہے. تب ہم نے بے شک ایک امپلائی رکھا, اس کے رزق کی وجہ بنے, ٹھیک ہے. اس کا مطلب وہ میری وش جو کہ میں نے امپلائی ہائر کرنا ہے وہ پوری کی ہے اللہ نے میری زندگی میں. ہم سمجھ نہیں پاتے کئی دفعہ کہ ہماری وشز پوری ہو رہی ہیں, اور یہی جابس کے ساتھ ہوتا ہے. ہاں, ساڈا جڑا ایتھے فیملی سیٹ اپ ہے نا, اوچے بالکل بھی یہ نہیں ہے کہ اسی کلوز ڈسکشن کریے, مطلب کہ والدین اپنے مسئلے مسائل نو اپنا کمرے دے وچ جا کے حل کرن. وہ ہوندا کہ چھوٹے بچپن چ بچے وہ چیزاں سن رہے ہوندے آ, مطلب کہ ہن 5ویں کلاس دا بچہ نہیں سارٹ آؤٹ کر سکتا اپنے والد دی پرابلم نو, لیکن وہ ہر ویلے یہ سوچنا شروع کر دیندا کہ میں اپنے باپ دی پرابلم نو سالو کرنا, میں اپنے باپ دی پرابلم یا بچی یا بچہ کوئی بھی, میں اپنے باپ دی پرابلم نو سالو کرنا. اس لیے وہ تہاڈے والی گل کہ کچھ اس لیے بھی جاب فورن سٹارٹ کر دیندے ہیں, اپنا پیشن ڈینائی کر کے وہ نہیں سٹینڈ لے پاندے اپنے پیشن لئی, یا بول نہیں پاندے کہ یار میں آ پرابلم سالو کرنی, وہ تو 5ویں کلاس تو 6ویں کلاس تو سوچدا آ رہا وا. پھر فرینڈ سرکل کی کر رہا ہوندا کہ وہ ساڈے اتنے نہیں ہے, مجبوری ہے کہ دوست بھی بیچارے اسی معاشرے چ رہ رہے ہوندے آ, وہ بھی نہیں آن کر رہے ہوندے کہ ایک دوست آ مطلب کہ ہن میں لا لو جی تسی سارے اچھا آن کر رہے ہو, میں تانوں کہاں یار مینوں سپورٹ کرو, ہالے یا تسی انٹرنلی سوچ لیا کہ یار اینوں سپورٹ کرنا, یہ جو پیشن ہے اینوں اتنے تک پہنچانا وا, اونی دیر اسی یہ ایکسپینس بیئر کر لیں گے. اے ساڈا معاشرے دا سٹرکچر نہیں, ٹھیک ہے. تائے چاچے مامے چاچیاں دا بھی یہی رجحان ہے, اس لیے بچے نوں بہت زیادہ مینٹل سٹریس ملتی ہے, ٹھیک ہے. اس سٹریس دے وچ آ کے وہ احساس ذمہ داری تو بھجنا شروع کردا وا, اور مختلف چیزاں دے وچ پھر چلا جاندا, وہ ایڈکشن, وہ خیالات دے وچ ڈوبیا رہنا, ٹھیک ہے. وہ یہ سمجھنا کہ میری ہن پہنچ تو ہی دور ہو گیا وا کام کرنا, کیوں اتنی دیر تک اس کام تو دور رہا ہوندا نا ہاتھ چلان دی عادتوں, اور جدو ہڈ حرامی بندے دے وچ وڑ جاندی ہے وہ نہیں نکلدی. اس کی وجہ میرا خیال یہ ہے کہ وہ جو سٹرگل کر رہا ہے نا, یا وہ جو کچھ کر رہا ہے یا کرتا رہا ہے, یا جو ذہنی کشمکش میں ہے, اس سے نکالنے والا کوئی نہیں ہوتا. ہاں یہ بات ہے, اسے وہ تھپکی جو چاہیے ہوتی ہے نا, جیسے ہماری ایک ویڈیو آپ لازمی دیکھیے گا مرد کے اوپر,
اس میں جو ہم نے وہ بات کی تھی نا تھپکی والی, ٹھیک ہے, وہ تھپکی نہیں اسے مل رہی ہوتی, انکریج کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. یہی بات کر رہا ہوں نا ابھی دوستوں والی جو اور پھر وہ سارے ہتھیار چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے. اچھا اس میں ایک چیز تو ہم دوسروں پہ سارا قصور پھینکی جا رہے ہیں, وہ ایک جو آپ بتا رہے ہیں نا وہ ایگزسٹ کرتی ہے چیز, وہ بالکل کرتی ہے. ایک زون میں بندہ جب چلا جاتا ہے نا تو وہ دیکھتا ہے, ڈرامی ہو جاتی نا پھر. ہاں لیکن اس میں بندے کا اپنا بھی قصور ہے کہ وہ کیوں نہیں نکل رہا بھائی. نہیں بندہ نا فرد معاشرہ نا ایک فرد سے نہیں بنتا, افراد سے بنتا ہے, ٹھیک ہے. وہ جب وہ ایک یونٹی ہوگی نا, چاہے وہ محبت کی یونٹی ہے, احساس کی ہے, کسی چیز کی ہے, وہ ہوگی نا تو پھر ہی ہے. بندہ اکیلا تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا نا, اکیلا بندہ تو سوچ ہی نہیں سکتا. اکیلا لیکن یہی وجہ بنتی ہے جب وہ اکیلا سوچتا ہے نا تب وہ پھنستا ہے, تب وہ اپنی سوچوں کو کنٹرول نہیں کر پا رہا ہوتا, اور وہ اس کی سوچیں اسے کہیں سے کہیں لے جاتی ہیں. ایٹ دی اینڈ وہ کیا کرتا ہے, نل ہے, کم جوان دی موت ہے, ٹھیک ہے. اس میں کم جوان دی موت والے کم چ نا ایک ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਨਾ ਲੇਬਰ ਕਾਸਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਦਿਲ ਵੀ ਕਰੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂ. ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਲੇਬਰ ਕਾਸਟ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਹਰ ਜਾਣ, ਜਾਨਵਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹੀ ਬੰਦਾ. ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਗੱਲ ਖੋਲੀ ਇਹਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ. ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਫਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ. ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ. ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਹੌਸਲਾ ਸ਼ਿਕਨੀ ਹੁੰਦੀ. ਉਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ मकान भी ऊंचे ऊंचे पाए. अच्छा जी, मैं तो इस सारी मतलब कि डिस्कशन से ना ये समझ पाया हूँ कि काम जो है सिर्फ वो एक फर्दी हैसियत से ही इंसान नहीं कर सकता. अगर उसे बाकी दोस्त या बाकी मुआशरा भी सपोर्ट करे ना, और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए ये बात है जो हड्डरामी का या आप कह लें कि ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं कि वो काम नहीं कर पा रहे, तो उन्हें थपकी की इंकरेजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. हमारे यहाँ पे सेटअप ही नहीं है कि जो साइकेट्रिस्ट स्कूलों में हो जो बच्चों को बताएं कि आपकी ये फील्ड्स हैं, आप इधर जाओगे तो ज़्यादा अच्छा ग्रो करोगे. आपकी ज़हनी तैयारी. हमारे मुआशरे में ये बड़ा गलत समझा जाता है کہ اگر ایک بندہ کو جا کے سائیکیٹرسٹ کا سیشن لے رہا ہے نا, اسے بڑا غلط سمجھا جاتا ہے. وہ بندہ صرف اس غلط میں آنے سے بچنے کے لیے نا کہ میں یار اس غلط میں نہ ہوں, جاتا ہی نہیں ہے. سائیکیٹرسٹ موجود ہے, سارے موجود ہیں. وہ نہیں سکولز میں بھی نہیں نا حسن بھائی, باہر ویسٹرن کلچر میں سکولز میں ہوتے ہیں نا کہ وہ گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ ہاں کاؤنسلر ہوتے ہیں کہ کدھر جانا ہے کس فیلڈ میں. ایسا نہیں ہے. اس وجہ سے بہت زیادہ یہ ڈیفیکلٹیز ہمیں فیس کرنی پڑتی ہیں کہ ہمارا جوان کام کے لیے انکریج نہیں ہو رہا. اور یہ کاز بھی ایک بھائی نے دیا کہ پے اچھی نہیں مل رہی ہوتی. آپ نے بھی ایک کاز دیا تھا سٹارٹنگ پہ کہ جی خیالات میں مست ہو جاتے ہیں لوگ, خیالی پلاؤ بنانا شروع کر دیتے ہیں. لیکن ان سب کے ساتھ اگر آپ کام کر رہے ہیں اور جو نہیں کر رہے ہیں وہ بھی, جب آپ کام کرنا شروع کریں نا تو بس ایک زندگی میں چیز کا خیال رکھیں کہ آپ نے اتنی اسٹرگل کرنی ہے جس سے آپ اپنے بچوں کے ساتھ 3 ٹائم کا بیٹھ کے نہیں نا تو 2 ٹائم کا, کیونکہ ایک ٹائم تو آپ کام میں مصروف ہوں گے, 2 ٹائم کا کھانا کھا سکیں, انہیں ٹائم دے سکیں, اپنے والدین کو ٹائم دے سکیں اور اپنے معاشرے کے لیے کچھ بہتر کر سکیں, کچھ مطلب آسانیاں بانٹ سکیں اور اس کے لیے کچھ بہتر ایکٹیویٹیز کی طرف آپ جا سکیں. بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ جو چلن تھوپنے والا چلن ہے نا, عائد کرنے والا چلن, سب سے پہلے وہ ختم کرنا پڑے گا. کچھ بھی عائد کرنے والا کہ یار تو یہ جاب کر لے, تو یہ ڈگری لے لے, پہلے بیچارہ وہ ڈگری لے آیا, ٹھیک ہے, اس کے بعد اسے کہا جاتا ہے جی تو یہ جاب کر لے, میں لاؤ مجھے دو. اب یہ ہمارے یہاں پہ چلتا ہے, مجھے اپنی فائل دو, سی وی دو, ٹھیک ہے, اپنا سی وی دو, میں جا کے میں اپلائی کرتا ہوں, ٹھیک ہے. گھر میں کوئی کزن آ جاتا ہے یا کوئی بڑا آ جاتا ہے تو سب سے پہلے تو اس سے یہ حق, اس کے اپنے فیصلے والا حق ہی چھین لیا جاتا ہے نا. تو خدا را بچوں کو ان کے فیصلے کا حق دیا جائے, ٹھیک ہے, تاکہ ان کو پتہ ہو کہ میں نہیں کرنا ہے. ایک یہ چیز, اور دوسری یہ چیز کہ معاشرہ جو ہمارے گھر والے, ہمارے دوست, ہمارے بھائی, وہ سپورٹ کرے اس بچے کو. جو بچہ کام نہیں نہ کر رہا اس کو سپورٹ کرے, اس کو انکریج کرے کہ بھائی بتاؤ تم کیا کرنا چاہتے ہو. یہ کوئی پوچھتا نہیں ہے. یہ سب سے بڑی بات ہے کہ بچوں سے یہ پوچھا جائے کہ بھائی تم کیا چاہتے ہو,
تو اسی میں سارا کچھ ہے. وہ بڑی آسانی سے اس کے لیے وہ سہل ہو جائے گا نا. آپ کو وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں بتاؤں, لیکن اسے کوئی پوچھ ہی نہیں رہا. مجھے نا ابو کہتے تھے, ایک بار ابو نے مجھے کہا تھا کہ نا تو نا مجھے سی وی دے اپنی. میں نے اپنے اس دوست کو کہتا ہوں کہ وہ تجھے نا ادھر لگا دے کسی فیکٹری وغیرہ میں. تو میں نے نا بھائی سے بات کی بڑے سے, میں نے کہا کہ میں نا فیکٹری نہیں جانا ہے, میں فیکٹری کا ہو کے رہ جانا بس. بھائی کہتا چل میں خود نہیں ابو سے بولا, تو بھائی نے بات کی ابو سے کہ کہنا میں فیکٹری نہیں کام کرنا تو مجھے تھوڑا ٹائم دے دو. وہ اس بات مطلب اس بعد ابو نے مجھے کدی نہیں کہا کہ یار مجھے سی وی سمجھ آ گئی. دیکھو نا ان کو بھی سمجھ آ گئی کہ وہ نہیں تھوپنا چاہیے. تو بچوں سے پوچھیں, بچوں سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی ہاں بھی تو کیا چاہتا ہے. تو میرا خیال ہے بچے آسانی ہوں. بچوں میں جب ہمارے جو معاشرے کے جسے مامار بولا جاتا ہے, ٹھیک ہے, وہ آسان ہوں گے تو معاشرے میں آسانیاں ہوں گی. تو ہم اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کو بتائیں کہ بھائی آسانیاں بانٹیں, آسانیاں بانٹنے والے بنیں, اپنے چاہنے والوں کا اور ان کا جو آپ کو نہیں چاہتے خیال رکھیں. اللہ حافظ.